ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات ہو رہی ہے کتاب عقائد امامیہ کی دوسری فصل النبوت میں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ نبوت لطف پروردگار ہے۔ لطف جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام کمال مطلق کا لازمہ ہے، اور جب لطف خداوندی کمال مطلق کا لازمہ ہے تو نبوت کیونکہ لطف ہے، لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے جب عباد کو خلق کیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لطف و کرم کا تقاضا ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کا انتظام فرمائے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء و مرسلین کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، کیا وجہ ہے، سبب کیا ہے؟ تو اس کا سبب جو ہے اس دوسری بحث میں، فصل ثانی کی دوسری بحث النبوت لطف کے عنوان سے اس بحث میں مصنف جو ہے وہ یہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ بالآخر اللہ سبحانہ وتعالی یہ لطف کیوں کرتا ہے اپنے بندوں پر کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کو بھیجتا ہے۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ عجیب و غریب مخلوق ہے کہ جس میں متضاد قسم کی طاقتیں پائی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ جہاں پر انسان حضرت انسان میں حب و نفس ہے اور اولاد کی محبت ہے، شفقت ہے، دنیا کی خواہشات موجود ہیں، جہاں پر انسان کے اندر خود غرضی اور اس خود غرضی موجود ہے، دوسرے پر غلبہ پیدا کرنے والی طاقتیں موجود ہیں، صحیح اس فطرت پہ جب انسان جو ہے وہ خلق ہوا ہے، کہا دوسری جہت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل جیسی نعمت سے بھی نوازا ہے کہ جو عقل انسان کے لیے ہادی اور مرشد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حضرت انسان میں جو ہے وہ دو جھگڑالو ہیں، یعنی دو متضاد قسم کی طاقتیں ہیں، تو ہر طاقت انسان کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچتی ہے۔ تو اب حضرت انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے ہدایت کا انتظام ہونا چاہیے، ایسے اشخاص موجود ہونے چاہیے کہ ایسے اشخاص خدا کی طرف سے بھیجے جائیں جو حضرت انسان کو آکار اس کی ہدایت فرمائیں اور اس کے صحیح راستے کی رہنمائی فرمائیں کہ حب و نفس و شہوات والا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ ہدایت والا راستہ اختیار کرنا ہے، عقل والا راستہ اختیار کرنا ہے۔ صحیح، تو یہ خداوند متعال کا لطف ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، کیونکہ جب خدا نے انسان کی فطرت میں یہ چیزیں رکھ دی ہیں، حب و نفس، شہوات، خود غرضی وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ ساتھ اس کو عقل بھی اللہ نے عطا کی ہے، تو فقط عقل کے ذریعے سے اور کوئی ظاہری رہنما نہ ہو، فقط باطنی رہنما کی جسے عقل کہا جاتا ہے، اور ظاہری رہنما نہ ہو، تو انسان فقط عقل کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس قسم کی جو شیطانی طاقتیں ہیں ان سے نہیں بچا سکتا۔ تو ان سے بچانے کے لیے اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ حضرت انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کو بھیجا، اور خود خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ الشُّكُورَ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے حضرت انسان کو دو راستے دکھا دیے ہیں، ایک ہدایت کا راستہ ہے اور دوسرا
گمراہی کا راستہ ہے۔ اب اس کی حضرت انسان کی مرضی ہے، یا تو ہدایت کا راستہ اختیار کر کے شکر گزار بن جائے، اور یا پھر گمراہی کا راستہ اختیار کر کے کافر اور منکر خدا بن جائے۔ ہم یہاں تک دوسری جہت تک ہماری بحث پہنچی تھی۔ ترجمہ کرتے ہوئے ہم اس دوسری بحث النبوۃ لطف، فصل ثانی کی دوسری بحث النبوۃ لطف کی کا ترجمہ کرتے ہوئے دوسری جہت تک ہماری بحث پہنچی تھی کہ من الجہت ثانیت، دوسری جہت، یعنی ایک جہت تو یہ ہے کہ انسان میں حب و نفس موجود ہے، انسان میں شفقتیں اور محبتیں موجود ہیں کہ جو انسان کی عقل پر غالب آ جاتی ہیں۔ اولاد کی محبت ہے، زوجہ کی محبت ہے، اپنے مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، خود غرضی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری جہت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ کہا ان کے درمیان اکثر جھگڑا رہ جاتا ہے، حب النفس اور عقل کے درمیان، جو غالب آ جائے گا اسی کے مطابق حضرت انسان کی دنیا و آخرت کا فیصلہ ہونا ہے۔ اگر عقل غالب آ جائے گی تو پھر وہ عالین میں سے ہو جائے گا، وہ علیین میں سے ہو جائے گا، وہ نیک و کار لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اور اگر وہ حب و نفس اس پر غالب آ گئے اور عقل مغلوب ہو گئی اور اس نے اپنا محاسبہ وغیرہ نہ کیا تو پھر خاسرت دنیا والآخرہ، تو پھر وہ دنیا و آخرت دونوں حوالے سے خسارے میں چلا جائے گا۔ فرماتے ہیں وَمِنَ الْجِهَةِ الثَّانِيَةِ، سے دوسری جہت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ خلق اللہ تعالی فیہ عقلا ہادیا یرشدہ الی الصلاح ومواطن الخیر۔ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان میں عقل کو پیدا کیا ہے کہ جو عقل انسان کے لیے ہادی ہے، اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ عقل خیر کے مقامات کی طرف، مواطن الخیر یعنی خیر کے مقامات کی طرف، اصلاح کے موارد کی طرف یہ عقل جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے۔ وَضَمِيرًا وَاضِعًا یردعہ عن المنکرات، اور ایسا ضمیر اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے کہ جو اسے برائی اور ظلم کرنے سے روک کے رکھتا ہے، یعنی اس کو جھڑکتا رہتا ہے کہ یہ بات ظلم ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ کام برا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے اگر انسان کا ضمیر زندہ ہو تو وہ ظلم کرنے اور بری باتوں سے کے انجام دینے سے رکا رہتا ہے۔ وَيُؤَنِّبُهُ عَلَى فِعْلِ مَا هُوَ قَبِیحٌ وَمَذْمُومٌ، اور اس کی سرزنش کرتا رہتا ہے جب وہ کوئی فعل کبیح انجام دے اور مذموم۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یار میرا ضمیر جو ہے اس بات کو ملامت کر رہا ہے، میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ میں یہ کام کروں، میرا نفس اس بات کی، میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے ضمیر جیسی طاقت، نفس جیسی طاقت، عقل جیسی طاقت انسان کو عطا کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حب و نفس و شہوات وغیرہ کی پیروی کرنے سے رکا رہتا ہے۔ مناسب ہے کہ یہاں بات عقل کی آ گئی ہے تو ہمارے ناظرین تک اس بات کا جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے کہ عقل سے مراد کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عقل اس قوت کا نام ہے، عقل کی تعریف کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ عقل اس قوت کا نام ہے کہ جس کے وسیلے سے انسان برے اور بھلے کی تمیز کرتا ہے کہ یہ چیز بری ہے اور یہ چیز میرے لیے اچھی ہے۔ اچھا، اور اشیاء کی جو پیچیدگیاں ہیں، اشیاء کی، علوم کی پیچیدگیوں کو حل کرتا ہے عقل کے ذریعے سے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو مادہ عقل ہے یہ ہر ایک میں برابر نہیں ہوتا، ہر فرد عقل، طاقت، بلکہ شعور تک بھی، یعنی ان تمام طاقتوں میں عقل ہو، طاقت ہو، شعور ہو، ان سب میں ہر فرد جو ہے وہ برابر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کا جو حساب ہونا ہے وہ اس کی عقل کے درجات کے حساب سے، جتنی جس کی عقل جو ہے وہ مضبوط ہوگی اس کے حساب سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ قرآن مجید میں انسانوں کو اس خدا داد طاقت
عقل سے استفادہ کرنے کا حکم 300 سے زیادہ مرتبہ دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَزَالُ الْخِصَامُ الدَّاخِلِيُّ فِي النَّفْسِ الْإِنسَانِيَّةِ مُسْتَعِرًّا بَيْنَ الْعَاطِفَةِ وَالْعَقْلِ، کہا حب نفس اور عقل کے درمیان جو ایک نفس کے اندر جھگڑالو قسم کا مادہ موجود ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے آپس میں کیا ہے، عقل اور حب نفس کے درمیان، یعنی عقل اور شہوت پرستی کے درمیان نفس کے اندر ہمیشہ جو ہے یہ جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ یعنی حب نفس و شہوت کہتی ہے کہ یہ کام انجام دیا جائے، میرے بیٹے کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، اسے سکون کی ضرورت ہے، چاہے کسی پر ظلم کر کے بھی اس چیز کو حاصل کیا جائے، میں نے اپنے بیٹے کو سکون پہنچانے کے لیے وہ چیز حاصل کرنی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ نہیں، اپنے بیٹے کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی پر ظلم کرنا درست نہیں ہے۔ یہ انسان کے، ہر انسان کے ضمیر میں، ہر انسان کے اندر جو ہے اس قسم کی جنگ رہتی ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ کہتے ہیں، جب ہم چھوٹے سے ہوا کرتے تھے بھی کہتے تھے، اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ کہتے ہیں، ایک دل کہتا ہے کہ یہ کرو اور دوسرا دل کہتا ہے کہ یہ نہ کرو۔ تو یہاں یہ جو دل سے تعبیر کرتے ہیں نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو دل انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے اسے حب النفس کہتے ہیں، اور جو دل انسان کا ملامت کر رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ یار یہ اچھی بات نہیں ہے، وہ انسان کا ضمیر اور عقل ہے۔ فَمَنْ يَتَغَلَّبُ عَقْلُهُ عَلَىٰ عَاطِفَتِهِ كَانَ مِنَ الْأَعْلِينَ مَقَامًا وَالرَّاشِدِينَ فِي إِنسَانِيَّتِهِمْ وَالْكَامِلِينَ فِي رَوْحَانِيَّتِهِمْ۔ فرماتے ہیں کہ جس کی عقل اس کی حب نفس پر غالب آ جائے، یہاں عاطفت سے مراد شہوت پرستی، حب النفس، یہ سب لیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پس جس کی عقل اس کی شہوت پرستی، حب النفس پر غالب آ جائے، کان من الاعلین مقاما، وہ اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مقام پر فائز ہونے والے نیک لوگوں میں سے ہو جاتا ہے۔ والراشدین فی انسانیتہم، اور ان لوگوں میں اس کا شمار ہوگا کہ جو انسانیت میں سے رشد و ہدایت پانے والے ہیں۔ والکاملین فی روحانیتہم، ان میں سے اس کا شمار ہوگا کہ جو روحانیت کے حوالے سے کامل و اکمل درجے پر ہیں۔ ومن تقہرہ عاطفتہ کان من الاخسرین منزلۃ والمتردین انسانیۃ والمنحدرین الی رتبۃ البہائم۔ فرماتے ہیں کہ جس کی حب نفس، جس کی شہوت پرستی، جس کو دنیا کی محبت اور شفقت جو ہے وہ اس کی عقل پر غالب آ جائے، یعنی وہ اپنے عقل سے کام نہ لے، اپنی حب نفس اور شہوت پرستی اور بس جسے کہتے دنیا داری میں ہی لگا رہتا ہے، فرماتے ہیں کان من الاخسرین منزلۃ، تو ایسا شخص کیا ہے، مقام منزلت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ والمتردین انسانیۃ، اور انسانیت کے حوالے سے بیکار ترین بن جاتا ہے۔ والمنحدرین الی رتبۃ البہائم، اور وہ چوپایوں کے رتبے سے بھی نیچے آ جاتا ہے۔ کیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا دیکھیں کہ یہ حب و نفس و شہوت جو ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنا جیسے بھی ہو، کہا اس میں انسان حیوانوں کے ساتھ شریک ہے۔ جس طرح حیوان جو ہے اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے ہر کام کرتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ برا ہو، صحیح، اور انسان بھی اگر اپنی شہوت اور اپنی جو ہے وہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر اچھا اور برا کام انجام دیتا ہے، تو کہا اس میں
اور بہائم میں چوپایوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں انسان کو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عقل عطا کی ہے، کہتے ہیں اس عقل کی وجہ سے اللہ نے انسان کو چوپایوں سے بقیہ تمام مخلوقات سے اشرف قرار دیا ہے، اور عقل کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی انسان عقل کی بات نہیں مانتا تو فرماتے ہیں یہ پھر چوپایوں سے بھی بدتر بن جاتا ہے، چوپایوں سے کے رتبے سے بھی گر جاتا ہے، منحدرین گر جانا، نیچے آ جانا۔ وَأَشَدُّ هَذَيْنِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ مُرَاسًا عَلَى النَّفْسِ هِيَ الْعَاطِفَةُ وَجُنُودُهَا، کہتے یہ جو آپس میں دو جھگڑالو ہیں، ایک حب نفس و شہوات ہے اور دوسرا عقل انسانی ہے، کہا کہ ان دونوں جھگڑالوؤں میں سے زیادہ طور پر غلبہ پانے والا کون ہے؟ تو اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان دو جھگڑالوؤں میں سے زیادہ غلبہ پانے والا جو طاقت ہے، زیادہ غلبہ پانے والی جو طاقت ہے وہ حب النفس و شہوات ہے، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں وَأَشَدُّ هَذَيْنِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ، ان دو متخاصمین جھگڑالوؤں میں سے مراسن غلبہ پانے کے حوالے سے النفس، نفس پر، صحیح، جس کا زیادہ طور پر غلبہ ہوتا ہے، ہاں، ہی العاطفۃ وجنون، وہ ہے شہوت پرستی اور خواہشات نفسانیہ کے جو جنود ہیں اور جو لشکر ہیں، کہا اسی وجہ سے انسان بسا اوقات اس بات کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ میں نے خمس ادا کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خمس ادا نہیں کرتا اور اس کا جھگڑا رہتا ہے نفس میں کہ مجھے اپنے مال کا حساب کرنا چاہیے اور خمس کی ایک ڈیٹ مقرر کرنی چاہیے، یہ اس کا ضمیر جو ہے ملامت کرتا رہتا ہے، عقل اس کی رہنمائی کرتی رہتی ہے کہ تجھے اپنے مال کا خمس ادا کرنا چاہیے، اپنے مال کو پاک کرنا چاہیے، لیکن جاننے کے باوجود بھی وہ اپنا حساب نہیں کرتا، اپنے مال کو پاک نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ ان دو جھگڑالوؤں میں سے جو غلبہ پانے کے حوالے سے زیادہ شدید تر ہے وہ حب نفس و شہوات ہے اور وہ دنیا کی محبت ہے۔ فَلِذَالِكَ تَجِدُ أَكْثَرَ النَّاسِ مُنْغَمِسِينَ فِي الضَّلَالَةِ، اسی وجہ سے آپ اکثر لوگوں کو پائیں گے کہ وہ گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، وَمُبْتَعِدِينَ عَنِ الْہِدَایَةِ بِإِطَاعَةِ الشَّهَوَاتِ وَتَلْبِیَةِ نِدَاءِ الْعَوَاطِفِ، کہا اور اکثر لوگوں کو آپ پائیں گے کہ وہ ہدایت سے دور ہیں دو وجہ سے، ایک تو شہوات کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اور دوسرا حب نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے، یعنی حب نفس کی دعوت پر لبیک کہنے کی وجہ سے وہ ہدایت سے دور ہو گئے۔ اور قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 میں وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، اگرچہ کہ اے میرے حبیب آپ چاہنے والے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایمان والے بن جائیں، مگر لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے والی نہیں ہے۔ الا ان الانسان لقصورہ وعدم اطلاعہ علی جمیع الحقائق واسرار الاشیاء المحیطۃ بہ والمنبثقۃ من نفسہ لا یستطیع ان یعرف بنفسہ کل ما یضرہ وینفعہ ولا کل ما یسعدہ یشقیہ۔ فرماتے ہیں کہ اس پر بنا رکھتے ہوئے کہ انسان بہت سی چیزوں میں قاصر ہے اور انسان
جو ہے وہ تمام حقائق پر مطلع نہیں ہے، تمام حقائق سے آگاہ نہیں ہے، اور وہ اشیاء کے جس کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے ان کے اسرار اور ان کے رازوں سے بھی آگاہ نہیں ہے۔ وَالْمُنبَثِقَةَ فِي مِن نَفْسِهِ، اور وہ اسرار کے جو اس کے نفس میں موجود ہے ان سے آگاہ نہیں ہے، تو عدم علم اور عدم جہالت کی وجہ سے لا یستطیع ان یعرف بنفسہ، تو انسان یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ بذات خود اس بات کو جان لے کہ کون سی شے اس کو نقصان پہنچانے والی ہے، وینفعہ، اور کون سی شے اس کو فائدہ دینے والی ہے، ولا کل ما یسعدہ ویشقیہ، اور یعنی فلا یستطیع ان یعرف بنفسہ کل ما یسعدہ ویشقیہ، اور وہ استطاعت نہیں رکھتا اس بات کی کہ بذات خود وہ اس بات کو جان لے کہ کون سی شے اسے سعادت بخشنے والی ہے اور کون سی شے اسے بدبخت بنانے والی ہے۔ ولا فیما یتعلق بخاصۃ نفسہ، اور نہیں جانتا کہ اس کے نفس کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ کون سی شے جو ہے وہ تعلق پکڑتی ہے۔ ولا فیما یتعلق بالنوع الانسانی ومجتمعہ ومحیطہ، اور مجتمع انسانی اور معاشرہ انسانی کے اصلاح کے لیے کون سی شے ہے کہ جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، نہیں جانتا۔ کہتے یہ نہ جاننے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بل لا یزال جاہلا بنفسہ، بلکہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ جاہل رہتا ہے، ویزید جہلا و ادراکا لجہلہ بنفسہ، اور فرماتے ہیں کہ وہ اس کی جہالت اور اس کا ادراک جو ہے اپنے حوالے سے بڑھتا رہتا ہے، کلما تقدم العلم عنده بالاشیاء الطبیعیۃ والکائنات المادیہ، جتنا کہتے ہیں کہ کائنات مادیہ، یہ جو مادی کائنات ہے اس کے حوالے سے، اور یہ جو اشیاء ہے ان کے حوالے سے جتنا بھی علم اس کا بڑھتا جاتا ہے، انسان اپنے نفس کے حوالے سے کیا ہے، جاہل ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کا جہل بڑھتا چلا جاتا ہے۔ صحیح، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اصلاً خدا کو پہچاننے سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کی پہچان کر لی، جس نے اپنے نفس کی معرفت کر لی، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اپنے آپ کی پہچان ہوتی ہے علم کے ذریعے سے، تو جتنا انسان اپنے نفس کے حوالے سے جہل ہوگا اس کا جہل بڑھتا چلا جائے گا، چاہے وہ دنیا پوری کائنات کا علم ہی کیوں نہ رکھتا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اس مقطع میں ان الانسان، یہ انسان انا کا اسم ہے، لا یستطیع اس کی خبر ہے، تو لہذا اس طرح یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ وَعَلَى هَذَا، اس تمہید کی بنا پر اب کیا ہے، فرماتے جب ایسی بات ہے کہ انسان اپنے ذات کے حوالے سے جاہل ہے اور خود بخود وہ نہیں جانتا کون سی شے اس کو نقصان دینے والی ہے، کون سی شے اس کو دنیا و آخرت کے حوالے سے فائدہ پہنچانے والی ہے، تو پس اس تمہید کی بنا پر اس شے کو مد نظر رکھتے ہوئے فَالْإِنسَانُ فِي أَشَدِّ الْحَاجَةِ لِيَبْلُغَ دَرَجَاتِ السَّعَادَةِ إِلَى مَنْ ينسب لہ الطریق اللاہب۔ کہتے ہیں کہ پس جب ایسی بات ہے تو انسان کو ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے سعادت کے درجات، یعنی آخرت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، آخرت میں سعادت کے درجات کو پانے کے لیے ضرورت ہے حضرت انسان کو ایک ایسی شخصیت کی کہ جو اس کے لیے کشادہ راستے کی رہنمائی کرے۔
اللاہب کشادہ، جو اس کے لیے کشادہ راستہ نصب کر دے، دکھا دے یہ واضح راستہ ہے، والنہج الواضح الی الرشاد، اور ایسی شخصیت کی ضرورت ہے کہ جو اس کی رہنمائی کرے ایک واضح راستے کی طرف جو ہدایت کا راستہ ہے، واتباع الہدا، اور ہدایت کی اتباع کرنے کا راستہ ہے، تاکہ لتقوی بذالک جنود العقل، تاکہ اس کی وجہ سے، اس شخصیت کی وجہ سے، کہ جو شخصیت ایک ہادی اور رہنما ہونے کی حیثیت سے اسے ہدایت کا راستہ دکھائے گی، اس کے لیے ہدایت کا راستہ واضح کرے گی، اس کی وجہ سے کیا ہے، اس کا عقل جو ہے اور عقل کا جو لشکر ہے وہ قوی ہو جائے گا، حتی یتمکنا من التغلب علی خصمہ اللدود اللجوج عندما یہیئ الانسان نفسہ لدخول المعرکۃ الفاصلۃ بین العقل والعاطفۃ، کہا حب النفس اور عقل کے درمیان جب معرکہ ہوگا، ہاں تو کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اس میدان میں تیار کرے گا، اور اس ہادی اور رہنما کے ذریعے سے، یعنی رہنمائے ظاہری جو مرشد اور رہنما ہے، اور رہنمائے باطنی جو عقل ہے، اس کے ذریعے سے وہ اس میدان میں آ کر جب کھڑا ہوگا، جو میدان ایک ایسا ہے کہ جہاں پر عقل اور حب نفس کی جنگ ہو رہی ہے، عقل اپنی طرف کھینچتی ہے، حب نفس اپنی طرف کھینچتی ہے، کہتے ہیں اس میدان میں، ہاں اس رہنمائے ظاہری کی وجہ سے، ہاں اس راستہ ہدایت کے راستہ دکھانے والے کی وجہ سے انسان کیا کر لے گا، انسان اپنے آپ کو اس معرکہ میں، اس معرکہ کو جیتنے کی تیاری کر لے گا، اور غلبہ پا جائے گا علی خصمہ ہی، اپنے دشمن پر، اللدود جو جھگڑالو ہے، اللجوج بہت سخت قسم کا جھگڑالو ہے۔ تو لہذا انسان کے ضمیر اور عقل اور دوسری طرف حب النفس کے درمیان یہ جو ایک جنگ رہتی ہے کہ عقل اور ضمیر کہتا ہے یہ اطاعت کرو، اور حب النفس کہتے ہیں کیا کرنا ہے اطاعت کر کے، صحیح، یہ جو جنگ رہتی ہے، کہا اس جنگ میں، اس معرکہ میں، اس میدان کو جیتنے کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اپنے جھگڑالو دشمن پر فتح پانے کے لیے، تو کہتے ہیں فتح پانے کے لیے ضروری ہے کہ عقل کے ساتھ ساتھ ایک ظاہری رہنما ہونا چاہیے، ایک ایسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے کہ جو انسان کی رہنمائی کرتا رہے، کہ جسے نبی اور رسول یا امام کا درجہ دیا جاتا ہے۔ وَأَكْثَرُ مَا تَشْتَدُّ حَاجَتُهُ إِلَى مَنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ إِلَى الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ عِنْدَمَا تُخَادِعُهُ الْعَاطِفَةُ وَتُرَاوِغُهُ وَكَثِيرًا مَا تَفْعَلُ وَأَكْثَرُ مَا تَشْتَدُّ حَاجَتُهُ، انشاءاللہ اس مطلب کو آئندہ آنے والے درس میں بیان کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔